بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا، جس میں طوفان نوح کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ جب طوفان آیا تو 80 سے 82 لوگ جو صاحب ایمان تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر نوح علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ باڑھ کے بعد نوح علیہ السلام کے وارثوں نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے تھے، بلکہ کئی پر پوتے بھی تھے، اس لیے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ گئی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے اور وہاں کے بسنے والوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ قوم عاد بڑی ترقی یافتہ اور علوم و فنون میں ماہر قوم تھی۔ یہ لوگ جسمانی حیثیت سے بڑے قداور اور زور آور لوگ تھے۔ کوئی دوسری قوم ان کے ٹکر کی نہ تھی۔ اللہ نے پوری دنیا میں ان کی طرح دوسری قوم پیدا نہیں کی۔ وہ لوگ شروع سے امیر تھے اور اتنے ماہر تھے کہ پاس کے پہاڑوں پر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے بلند اور اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کے سردار سرکش اور جبار ہوتے تھے، جن کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اچھے مسلمان تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور صحیح راہ سے بھٹکانے لگا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پتھر سے بت بنائے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ہی برے کام بھی کرنے لگے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس کام کے لیے اللہ نے ہود علیہ السلام کو چنا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ کی خالص عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ جن جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو سب فرضی، سب جھوٹے ہیں۔ وہ خود تو اپنے آپ کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو تم کو کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے؟ قوم کے لوگ اور سرداران ان پر خفا ہو گئے، بلکہ ان کی بات ہی سننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے تم جھوٹے اور بے عقل ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ نوح علیہ السلام کی امت میں جو لوگ ایمان لائے تھے اور کشتی پر سوار کرا کے بچا لیے گئے تھے، تم ان کی ہی اولاد ہو۔ اللہ نے تم کو بہت تندرست اور طاقتور بنایا ہے۔ تم چٹانوں اور ٹیلوں پر بڑی عمارتیں اور محل بناتے ہو۔ غور کرو کہ اللہ نے ہی تم کو کافی مال، بڑی تعداد میں اولاد، اچھے اچھے پھلوں کے باغات، چشموں اور نہروں سے نوازا ہے۔ تمہاری کھیتیاں سرسبز اور شاداب ہیں، اس پر تو تمہیں اسی ایک اللہ کا شکر گزار ہو کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کا جواب تھا کہ ہم صرف اکیلے ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ان سب کی کریں گے جن کی عبادت اور پوجا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا تھے، شیطان نے ان کو اپنے فریب میں پھنسا لیا تھا۔ تمہارے باپ دادا نے کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا، کسی کو روزی کا، کسی کو علم کا رب یعنی معبود گڑھ لیا تھا، جبکہ یہ سب فرضی اور جھوٹ ہے۔ یہ سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ واحد کو ہی حاصل ہیں۔ اب تک تم لوگوں نے شرک کا جو گناہ کیا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر کے اس کی طرف لوٹو، وہ بہت مہربان ہے، تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ تم پر آسمان سے رحمت برسائے گا، زمین سے برکت عطا کرے گا، تمہاری موجودہ قوت کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔
قوم کے سردار ہٹ دھرمی سے بولے کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمارے بیچ ہی ایک آدمی ہو، تم کیسے اللہ کے نبی ہو گئے؟ کوئی کھلی ہوئی نشانی لے کر تو آئے نہیں ہو؟ ہم تمہارے کہنے سے اپنے باپ دادا کے زمانے کے معبودوں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا ختم کرنے سے رہے۔ یہ دیوی دیوتا ہی اللہ کے سامنے سفارشی ہیں۔ تم نے ہمارے ان دیوتاؤں کے ساتھ گستاخی کی ہے، تمہاری امت ماری گئی ہے، ایسا کہنا نہ چھوڑو گے تو تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جلد ہی عاد قبیلے لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ کافروں کو سزا ضرور دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی امیر اور ظلم ڈھانے والے یا مقبول ہوں۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں پورے علاقے میں سوکھا پڑا، پورے آسمان میں کہیں بھی بادل نہ تھے اور سورج ریگستان کو جھلسا رہا تھا۔ عاد قبیلے کے لوگ پیغمبر ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، یہ سوکھا کیوں؟ اور پیغمبر نے جواب دیا، اللہ تم لوگوں سے بہت ناراض ہے۔ اگر تم لوگ اس پر یقین کرو گے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو یقیناً وہ لوگوں کو قبول کرے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا اور بارش بھیجے گا۔ لیکن پھر بھی اس قوم کی آنکھیں نہیں کھلیں، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر کان نہیں دھرا۔ انہوں نے اور بھی زیادہ ضد اور طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ تم ایک بے وقوف ہو۔ سوکھا اور بڑھ گیا، درخت پیلے پڑ گئے اور پودے سوکھ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی عاد قبیلے کو بارش کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہوئی۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بتوں کی عبادت کرتے، بارش کی التجا کرتے رہے۔ لیکن سوکھا 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن ہود علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے سچے ساتھیوں کو اکٹھا کرے اور عاد قبیلے کو چھوڑ دے، اور پھر اللہ نے ان کی بت پرستوں کی ہلاکت کے لیے پانی اور طوفان کا عذاب مقرر کر دیا۔ قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے نہایت تیز آندھی اٹھی، لوگ دور سے کالے اور گھنے بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھ کر خوشیاں منانے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ سمجھے کہ پانی والے بادل ہیں، خوب بارش ہوگی اور سوکھی دھرتی سیراب ہوگی، لیکن وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ آندھی اور طوفان کے بادل تھے۔ 8 دن اور 7 راتوں تک ایسی طوفانی ہوائیں چلتی رہیں کہ اس نے ہر چیز کو تباہ اور برباد کر ڈالا۔ بڑے بڑے مضبوط اور پتھر کے قلعے نما عمارتیں اور محل ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ قوم عاد کے لوگ انتہائی قداور تھے۔ ان بڑے بڑے پہلوانوں کو تیز طوفانی سرد پالے والی ہواؤں نے اٹھا اٹھا کر اس طرح پٹکا جیسے دھوبی کپڑے کو پاٹ پر پٹکتا ہے، پھر ان کو توڑ پھوڑ کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرح چور چور کر کے دور پھینک کر ہلاک کر دیا۔ لوگ زمین پر اس طرح اکھڑے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے سوکھے ٹوٹے ہوئے تنے ہوں۔ یہ طوفان اس وقت تک نہیں رکا جب تک اس ظالم قوم کا ایک ایک شخص ہلاک نہیں ہو گیا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ایک چٹان کی کوہ میں عافیت کے ساتھ محفوظ رہے۔ آخر کار اللہ نے حضرت ہود اور ان کی قوم کے مسلمان لوگوں کو بچا لیا اور پوری ظالم و کافر قوم کو سزا دی، ان کے نشانات کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج ان کے کھنڈرات بھی باقی نہیں بچے، ان کے علاقے میں آبادی تو درکنار، کوئی سبزی ہریالی تک نہیں ہے۔ پورا علاقہ ایک خوفناک ریگستان بن گیا ہے جس میں ریت کے لمبے لمبے اور اونچے اونچے ٹیلے ہیں، ان کے اندرونی حصے میں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے۔ یمن کے قریب موجودہ شہر مقلا سے تقریباً 125 میل شمال کی جانب ایک جگہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ ان کا دارالخلیفہ یمن تھا۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر حضرت حضرہ موت میں سرخ ٹیلے پر ہے، سرہانے جھکاؤ کا درخت ہے۔ تو آج ہم نے قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ یہ قوم عاد کے لوگ جنہوں نے ایک خدا کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا، دنیا میں بھی ان پر لعنت اور عذاب بھیجا گیا اور قیامت میں بھی بھیجا جائے گا۔ اس طرح قوم عاد تباہ و ہلاک ہو گئی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں قرآن میں سے کسی ایک قصے کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا۔